مکہ کی سرزمین، جہاں سورج آگ برساتا تھا، جہاں طاقتور کمزور کو کچل دیتا تھا، جہاں قبیلہ ہی قانون تھا اور سچ صرف وہی مانا جاتا تھا جو طاقت کے ساتھ ہو۔ اسی مکہ میں ایک شخص پیدا ہوا جس نے نہ محل دیکھا، نہ تخت، نہ فوج، نہ خزانے، لیکن اس کے پاس جو تھا وہ دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس نہیں تھا: کردار۔ لوگ اسے محمد کہتے تھے۔ نبی بننے سے پہلے بھی اور نبی بننے کے بعد بھی وہ ایک ہی نام سے جانے گئے: الصادق، الامین، سچ بولنے والا، امانت دار۔ اجنبی تاجر کی آمد۔ ایک دن ایک غیر مسلم تاجر مکہ میں داخل ہوا۔ وہ ایک ترقی یافتہ علاقے سے آیا تھا جہاں عبادت گاہیں تھیں، فلسفے تھے اور معبود بہت تھے۔ راستے میں اس نے عجیب باتیں سنی۔ یہاں ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ خدا ایک ہے، وہ بتوں کو جھوٹا کہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ نبی ہے اور لوگ کہتے ہیں وہ جادوگر ہے۔ تاجر حیران تھا۔ وہ سوچنے لگا، اگر یہ شخص اتنا ہی خطرناک ہے تو لوگ اس کے نام سے اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تجسس اسے اس شخص تک لے آیا۔ بازار کا منظر۔ بازار میں رش تھا، شور، آوازیں، سودے، جھگڑے۔ اچانک ایک منظر نے اس تاجر کو روک لیا۔ ایک عورت، کمزور، اکیلی روتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ نہ تخت، نہ محافظ، نہ روب۔ انہوں نے نہ عورت کا مذہب پوچھا، نہ اس کی قوم، نہ اس کی حیثیت۔ صرف ایک سوال کیا، بات کیا ہے؟ دونوں طرف کی بات سنی گئی اور فیصلہ ہوا صرف انصاف پر۔ فیصلہ طاقتور کے خلاف اور کمزور کے حق میں تھا۔ تاجر کے دل میں پہلی دراڑ پڑی۔ وہ سوچنے لگا، یہ شخص اگر جھوٹا ہوتا تو طاقتور کا ساتھ دیتا۔ گالیوں کے جواب میں دعا۔ چند دن بعد اسی تاجر نے ایک اور منظر دیکھا۔ ایک شخص غصے میں آیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت باتیں کہیں، تانا دیا، مذاق اڑایا، یہاں تک کہ بدتمیزی کی۔ تاجر کو لگا اب جواب آئے گا، غصہ آئے گا، بدلہ لیا جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکایا اور بڑے سکون سے فرمایا، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو اللہ مجھے بہتر کر دے، اور اگر تم جھوٹ کہہ رہے ہو تو اللہ تمہیں ہدایت دے۔ تاجر کے قدم کانپ گئے۔ وہ خود سے بولا، میں نے طاقتور بادشاہ دیکھے ہیں لیکن ایسا دل کبھی نہیں دیکھا۔ ظلم کے سال سال گزرتے گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں پر ظلم بڑھتا گیا۔ انہیں گالیاں دی گئیں، پتھر مارے گئے، سماجی بائیکاٹ ہوا، بھوک، تکلیف، تنہائی۔ تاجر سب دیکھ رہا تھا۔ وہ حیران تھا، اگر یہ سب جھوٹ ہے تو یہ شخص چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ کیوں برداشت کر رہا ہے؟ اسے جواب نہیں ملتا تھا، لیکن دل سوالوں سے بھرنے لگا تھا۔ مکہ کی فتح، طاقت کا امتحان۔ پھر وہ دن آیا جو تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے۔ وہی شہر جہاں ان پر ظلم ہوا تھا، جہاں انہیں نکالا گیا تھا، آج وہ طاقت میں تھے۔ تاجر بھی ہجوم میں کھڑا تھا۔ سب کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ سب سوچ رہے تھے، آج بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مکہ والو، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ، تم سب آزاد ہو۔ وہ الفاظ دلوں پر بجلی بن کر گرے۔ تاجر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خود سے کہنے لگا، یہ بدلہ نہیں ہے، یہ رحم ہے، یہ سیاست نہیں، یہ نبوت ہے۔ سچ کا اعتراف۔ اسی دن وہ تاجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا۔ نہ کسی نے مجبور کیا، نہ کسی نے ڈرایا۔ اس نے کہا، میں نے سچ کو کردار میں دیکھا ہے، اور ایسا کردار انسان کا نہیں ہو سکتا۔